السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 47 سے 48 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَحْكُمْ اہل الانجیل، وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیلی انجیل والے، بما جو کہ انزل اللہ جو کہ نازل کیا اللہ نے، فی اس میں یعنی انجیل میں، ومن اور جو کوئی لم نہیں، من لم جو نہیں، یحکم فیصلہ کرتے، بما انزل اللہ اللہ کے اتارے ہوئے نازل کیے گئے کے مطابق، فاولئک ھم الفاسقون یہی لوگ نافرمان ہیں۔ وانزلنا اور ہم نے نازل کیا یا بھیجی، الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما جو بین یدی جو اس سے پہلے ہیں کتابیں، من الکتابی کتابوں میں سے، ومہیمناً اور محافظ بھی ہے، علیہ اس پر، فاحکم بینہم بس آپ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق، ولا اور نہ تتبع اور نہ پیچھے لگنا، نہ پیروی کرنا، اہواءہم اپنی خواہشات کی، اما اس سے جاءک تو جو آ گیا تیرے پاس، من الحق کی من الحق حق سے، لکل ہر ایک کے لیے، جعلنا بنائی ہم نے، منکم تم میں سے، شریعت یا طریقہ، ومنہاجن اور طریقہ راستہ، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لجعلکم تو بنا دیتا تم کو، امتم واحدہ ایک ہی امت، ولیکن لیبلوکم اور لیکن اللہ تم کو آزماتا ہے، فی ما اس میں جو آتاکم تم کو دیا، فاستبقوا الخیرات پس آگے بڑھ جاؤ خیرات بلائیوں میں نیکیوں میں دوڑو، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تم کو لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب کو، فینبئکم پس تم کو بتا دے گا، بما جس میں کنتم تم تھے، فیہ تختلفون تم اس میں اختلاف کرتے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور لازم ہے کہ انجیل والے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی، اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں اس سے پہلے ہے اور اس پر محافظ ہے، پس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر اس سے ہٹ کر جو تیرے پاس حق آیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، اور لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 47 اور 48 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ولیحکم اہل الانجیل، اہل انجیل کا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر لازم ہے کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پیش گوئیاں آئی ہیں، جو دلائل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، اور وہ ان کو چھپانے یا ان میں غلط مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کیا انجیل کے حکم کے مطابق مسلمان ہو جائیں اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے نا، تو وہ نافرمان ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اترا ہوا حکم جو اللہ کا تھا حکم اس کو نہیں مانا،
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اوصاف پچھلی آیت میں بیان کیے اور اہل کتاب کو ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کافر، ظالم، فاسق قرار دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صفات بیان کر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرو جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائیں۔ مہیمنان کے معنی محافظ، نگہبان اور شاہد بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن پاک سابقہ کتابوں کا محافظ ہے، جو پہلی کتابیں یعنی ہدایت کے جو علوم، معانی، مضامین پہلی کتابوں میں تھے وہ سب اس میں موجود ہیں، اور یہودیوں کی جو انہوں نے تحریفات کی ہیں، غلط مطلب نکالے ہیں، وہ ساری ان باتوں کو بیان کرتا ہے جو انہوں نے اپنے پاس سے رد و بدل کر دیا۔ تو جو ابھی موجود ہے اس کا بھی بتاتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہ معنی بھی ہیں کہ تورات اور انجیل کے ہر حکم کو قرآن کی کسوٹی پر رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے، صحیح اترنے پر ہم اس کو قبول بھی کر لیں گے۔ جو قرآن مجید میں بھی حکم ہے، انجیل اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، تورات میں، تو پھر ہم اسے مان لیں گے۔ باقی کے بارے میں شک و شبہ ہوتا ہے، جو باقی اس میں بدل و بدل ہوئی ہے نہیں، اس لیے ہم ان کی باقی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں نبی علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اب اس جگہ پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، اس کے مخاطب یہود و نصارہ مسلمان بھی ہیں، یعنی تمام انبیاء کا دین ایک ہے، مگر اپنے اپنے وقت میں ہر امت کی شریعت یعنی جو احکامات ہیں وہ مختلف رہے ہیں۔ مثلا نمازوں کی تعداد میں فرق آ گیا، قربانی کا طریقہ، تو ہر بعد میں آنے والے نبی کی شریعت میں پہلی شریعت سے مختلف احکام پائے جاتے ہیں۔ اب نبی آخر الزماں کی شریعت ہر لحاظ سے مکمل اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللاتی بائیں ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ اللاتی بائی سے مراد کیا؟ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو، یعنی سب کا دین اور اصول تو ایک ہیں، اختلاف جو کچھ بھی ہے وہ صرف احکامات کے اندر ہی ہے کہ کس نے کتنے اعمال کس طرح سے کرنے۔ اب آخری نبی کے بعد نہ کسی پہلے نبی کے احکام اور مسائل پر عمل ہوگا، اور نہ ہی اس امت کے کسی امام کی اپنی رائے پر، امام کے قول پر۔ کوئی امام کہتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں اب ایسا ہونا چاہیے، نہیں۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو جبراً زبردستی ایک ہی امت بنا دیتا، مگر یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم اس کی دی ہوئی عقل اور اختیارات کو کیسے استعمال کرتے ہو جو اس نے تمہیں دیے ہیں، تاکہ تم کو جزا سزا ہو سکے۔ اب اس میں ایک بڑا ہی پیارا فکر ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں بھاگو، فضول بحثوں میں مت الجھو کہ کون کیا کر رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کے معاملات میں گھس جاتے ہو۔ ان سارے باتوں کو چھوڑ کر، کج بحثیوں کو چھوڑ کر، ایسے اعتراضات کو چھوڑ دو، دنیا کے فضول بحثوں کو چھوڑ کر ان نیکیوں کو اختیار کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو جن کا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے اس آخری نبی کی شریعت میں حکم دیا ہے۔ تو ایسے فضول بحثوں میں نہ پڑو، بھلائیوں کو کرو تاکہ رب کی رضا حاصل کر سکو، نیکیوں میں آگے بھاگو۔ تو یہ ہمارے لیے یہ فکرہ بڑا اہم ہے، اگر ہم مسلمان اس چیز کو اہم سمجھیں۔ ہم نے صرف دنیا کی طرف بھاگنا شروع کر دیا ہے، بھلائیوں کا تو بہت کم، کوئی کرتے بھی ہیں تو ریاکاری ہوتی ہے، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیکی بھلائی کرتے بھی ہیں تو اس کو جتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے اعمال کرنے سے بچائے جس میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، جتلانا ہو، بلکہ ہم اپنے رب کی رضا سے اعمال کرنے والے بن جائے۔ اللہ ہم رب کی رضا کو مقدم کرنے والا ہمیں بنا دے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔